شہادتیں شروع ہوئی. علی اکبر حاضر ہوئے. ابا جی یا امام مجھے شہادت کے لیے اجازت فرمائیے. یہ کہنا تھا کہ پیچھے شہزادی زینب تشریف فرما چلتی ہیں. علی اکبر بات سن. رکے. اے میرے بھائی اے امام ایک عرض کرنا چاہتی ہوں. شہزادی زینب حکم فرمائیے. ایک بھائی ہو کر نہیں سوچنا, وقت کا امام ہو کر سوچنا ہے. جی میری بہن فرمائیے. میں چاہتی ہوں کہ وقت کے امام پر اپنے بیٹوں کی قربانی سب سے پہلے ایسی بہن علی کی علی بیٹی, زہرا کی زہرا بیٹی, حسین کی حسین بہن, حسن کی حسن بہن, اماموں کی امام ماں, امام بہن, امام بیٹی, امام جناب عون اور جناب محمد کو اپنے ہاتھوں سے ان کے امام میں سجاتی ہے. عون کی عمر تقریباً 11 سال کی جاتی ہے, محمد کی عمر 13 سال کی جاتی ہے. دونوں شہزادے خود سجا کر جناب حسین کی بارگاہ میں پیش کیا. کہا بہن میں انکار تو نہیں کر سکتا تھا, ذمہ داری ایسی ہے, امامت کا حوالہ دیا, امامت کا وسیلہ دیا ہے. امامت کی ذمہ داریاں یہ ہیں کہ تمہاری مانو اپنے بھتیجوں کو بھانجوں اپنے ہاتھوں سے گھوڑوں پر سوار کیا. امام کے یہ بھانجے مقتل کی طرف گئے. کیا ہوتا ہے روایت میں آتا ہے کہ عون اور محمد اتنے خوبصورت شہزادے جب مقتل کی طرف گئے تو کوفیوں کے دل دہل گئے, پریشان ہو گئے کہ ننھے شہزادے اور شوق شہادت کیسا ہے. روایات میں آتا ہے کہ جناب عون اور محمد نے کم از کم 1 گھنٹے سے زیادہ جنگ کی اور 1000 سے زیادہ کوفیوں کو 11 اور 13 سال کے بچوں نے 1000 سے زیادہ کوفی گرائے. ننھے شہزادے تھے. ظلم کا تیر چلا, جناب محمد کے سینے کو پیوست کیا, تیر کراس ہوا, جناب محمد گرے, چھوٹے شہزادے گرے. سانس باقی ہے. اب بڑے شہزادے پر وار ہوا, بڑا شہزادہ گرتا ہے. اب بڑے شہزادے کے اسی وقت دم نکل گئے. تیروں کی بوچھار زیادہ تھی, سینہ چھوٹا تھا, تیر لگے, شہزادہ گرا اور جان نکل گئی. چھوٹے شہزادے کے سانس باقی ہیں, مزاج کچھ اور ہے, عمر کا تقاضا ہے. اب لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مقتل میں جس نے بھی آواز دی اس نے پہلے امام کو آواز دی, لیکن یہ شہزادہ ہے آواز دیتا ہے اماں جان, اماں جان. جناب حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہیں, اپنے اس بھانجے کی طرف جاتے ہیں. کہا میرے بھانجے تیرا ماما آ گیا ہے, تیرا مامو آ گیا ہے. حسین بادشاہ کو جب جناب زینب علیہ السلام نے اپنے شہزادے جناب زینب علیہ السلام نے امام حسین کے حوالے کیے نا, تو ایک جملہ فرمایا تھا کہ حسین انہیں مقتل کی طرف لے جا, یہ میں نے تیرا صدقہ اتارے ہیں, اور انہیں واپس نہ لے کے آنا, انہیں واپس خیموں میں نہ لے کے آنا. امام نے پوچھا ان کو لے جاؤں اور واپس خیموں میں کیوں نہ لے کے آؤں. عرض کی امام اے میرے بھائی حسین, زینب علی کی بیٹی ہوں, جو چیز تجھ پہ صدقہ کر دوں وہ میں واپس کیسے لوں گی, میں علی کی بیٹی ہوں. جناب زینب علیہ السلام کے شہزادے جب زمین پر گرے, ماما جان ایک عرض ہے, ماما جان کی التجا ہے. پوچھا بھانجے بتا کیا بیٹے, کیا عرض ہے, کیا چاہتا, کیا ہے. کہا ماما جان ایک مرتبہ اماں جان کی زیارت چاہتا ہوں, اپنی ماں کی زیارت چاہتا ہوں, ایک مرتبہ مجھے خیموں میں لے جاؤ. اب امام پریشان ہے, ادھر سے حکم ہے کہ خیموں میں نہ لے کے آنا, ادھر سے معصوم التجا ہے کہ خیموں میں لے جانا. امام حسین بادشاہ مجبور ہو کر شہزادے کو اٹھاتے ہیں اور خیموں کی طرف چل پڑتے ہیں. جب خیموں پہ پہنچے شہزادی زینب کو آواز دی, بہن زینب. عرض کی مولا حکم, امام حکم. فرمایا ایک مرتبہ باہر آ. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا تیرا بیٹا بلا رہا ہے, تیرا بیٹا بلا رہا ہے. کہا حسین بادشاہ اسے مقتل میں چھوڑ دے.
شہیدان گنج میں چھوڑ دیں، میں خیمے سے باہر نہیں آؤں گی۔ کہا تمہیں میری ذمہ داری کی قسم ہے، خیموں میں ذرا باہر آتے بلا رہا ہے۔ اب چھوٹا شہزادہ التجا کرتا کہ ماما جان مجھے ایک لمحے کے لیے میری ماں کے قدموں میں رکھ دیں، ایک لمحے کے لیے۔ شہزادی زینب خیمہ سے باہر آتی ہیں، جناب چھوٹے شہزادے کو جناب زینب کے قدموں میں رکھا جاتا ہے۔ جب قدموں میں رکھا گیا تو پاؤں کو پکڑ کے عرض کرتی ہیں، وہ شہزادہ عرض کرتا ہے اماں جان اب آپ ہم سے راضی ہیں نا؟ آپ ہم سے راضی ہیں؟ اماں جان کسی ذمہ داری میں، اماں جان کسی معاملے میں، کسی حق میں کمی تو نہیں ہے؟ سر پہ ہاتھ رکھا جناب زینب نے ہاتھ رکھ کے فرمایا میرے شہزادے تم نے حق ادا کر دیا، تم نے ثابت کر دیا کہ تم علی کی بیٹی کے بچے ہو، ثابت کر دیا۔ دوستان محترم جناب سیدہ زینب آپ کی ذات ایک دوسرے شہزادے کو اٹھایا۔